مسئلہ سمجھ آئے گا۔ حضور نے سیدھے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے مسئلہ یہ سمجھا دیا، او یا حسین حسین کرنے تو تک انہ دا ہاتھ تیری ہاتھ نال رہنا وے، یہ سمجھن انہوں مصطفیٰ دا ہاتھ بھی میسر آ رہا وے، خدا دا ہاتھ بھی نصیب ہو آنے والا۔ ایک کندھے پہ امام حسن مگر سیدھے کندھے پہ امام حسن مجتبی کو اٹھا کے لایا، اس کندھے پہ امام حسین سید الشہداء کو اٹھا کے لایا۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والا منظر مشاہدہ فرمایا، مگر حضور نے جب دیکھا آنے والے کا انداز ذرا اور جدا ہے، سدھے موٹے ہوتے حسن مجتبی کرم فرمانے، کبے موٹے ہوتے حسین سید الشہداء جلوہ نمانے، کہ آن والے دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں پئیاں۔ نے دیکھا فرمایا، اوے آن والے ایک گل تے دسنا، ساری کائنات دے حتیٰ کہ جنت دیاں وارثاں نوں موڈیاں تے چا کے رونا کیوں ہے؟ ہن تے چاہیدا سی تو ہسدا لگایا اللہ، ہن تے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا نیکی کردا نماز روزہ حج زکات، پتہ اے لگیا بس ساریاں عبادتاں اپنی جگہ، پر حدیث لکھن والے نے الفاظ اختیار کیتے، کہتے جب حضور نے فرمایا نہ کوئی نیکی کرتا، اس نے کہا جی کیا کرتا؟ حضور نماز روزہ حج زکات صوم صلاۃ یہ ساری عبادتیں اعلیٰ ہیں، مگر اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور اس وقت آپ کے پاس آنے والا غلام یہ سمجھتا ہے حسن کو اٹھانا اور حسین کو چاہ کے لے آنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو بہت بڑا سانحہ جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے نفوس قدسیہ کے ساتھ پیش آیا اور شہادتیں واقع ہوئیں، جن میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد اور دیگر صحابہ پاک اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولادیں اس سانحہ میں شہید کی گئیں۔ اس مناسبت سے ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کی غلامی میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے اعتبار سے ان تمام ہستیوں کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و سلام پیش کرنے کے پابند ہیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے آج کی گزارشات اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے حضور سلام عقیدت و سلام تحسین پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم سے 2 مقامات سے میں نے آپ بیٹوں اور بھائیوں کے سامنے الفاظ پڑھے۔ پہلے 25 پارے سے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ نے اپنے بے مثل و بے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے لوگوں کے سامنے اظہار اعلان فرما دیں کہ آپ نے جتنی بھی کائنات کی نعمتیں، عزتیں، شانیں، رتبے، کمالات اللہ تعالی سے لے کر کائنات کی مخلوقات اور بالخصوص
نسل انسانی کو عطا فرمائے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ان سے کچھ اجرت نہیں چاہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے انبیاء کرام تمام وہ ہستیاں ہیں جو بندوں سے کسی اعتبار سے بھی مانگنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی سارے ہی عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ ہاں، اس بات کا تقاضا آپ علیہ السلام نے کیا، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، اہل بیت سے مودت کا رشتہ قائم کرو۔ محبت سے اگلا درجہ مودت کا ہوتا ہے۔ محبت ہونا بھی اعلیٰ اور عظیم عبادت ہے اہل بیت سے، لیکن مودت اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ محبت میں اور مودت میں سادہ سا فرق آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ محبت یہ ہے کہ من چاہے، دل چاہے، طبیعت میں آئے تو محبت اہل بیت سے کی جائے، اور اہل بیت سے محبت کا مطلب ہے اہل بیت کا ادب کرنا، اہل بیت کی تعظیم کرنا۔ تو محبت اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو یہ ہوگا کہ جی طبیعت میں آئے تو ادب کر لیں، طبیعت میں نہ آئے، نہ مزہ کرے تو نہ کریں۔ لیکن جب لفظ مودۃ فی القربى، قرآن کریم نے جو لفظ ارشاد فرمائے، جب لفظ مودت بولا جائے تو معنی یہ کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے، من میں آئے یا نہ آئے، اگر چاہتا ہے کوئی شخص کہ میرا ایمان بچ جائے تو من چاہے یا نہ چاہے مصطفیٰ کے خاندان سے پیار کرنا فرض ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اہل بیت خاندان مصطفیٰ حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کریم نے لفظ محبت نہیں استعمال کیا، حالانکہ محبت کا لفظ بھی قرآن مجید کا ہے، القیت علیک محبۃ منی، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا، مگر جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کی بات کی تو محبت سے اگلا درجہ مودت کا عطا کیا، جس میں چون چرا کے، ادھر ادھر کے، دائیں بائیں کے، یہ ہو تو محبت کریں، وہ نہ ہو تو نہ کریں، کہ گنجائش ختم۔ سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کیا کہ اگر تم ایماندار ہو، ایماندار ہونا چاہتے ہو، ایماندار رہنا چاہتے ہو، ایمان بچا کے رکھنا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کا ادب کرو، احترام کرو، ان سے محبت کرو، وگرنہ ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے آج کے پرفتن دور میں الحمدللہ، میں نے شروع میں کہا ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لوگ عقیدہ حق رکھتے ہیں، وگرنہ آج کے دور میں یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ایک فرقے، ایک جماعت نے جو اہل بیت سے محبت کا انداز اختیار کیا ہوا ہے عرصے سے، وہ عجیب سے عجیب تر ہے، اور اس میں محبت اہل بیت کا مطلب ہی اب ٹوٹلی کمپلیٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ام عائشہ، حضرت ام حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان، خاص کر ان حضرات کی
توہین کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے، جبکہ یہ انتہائی درجے کی جہالت، گمراہی اور کفر ہے۔ اس کا نام اہل بیت سے محبت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ان کے وہ لغویات اور گمراہ کن نظریات اور کفریہ کلمات اور خلفائے ثلاثہ، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کی توہین، تنقیص اور صحابہ کی شان میں برے کلمات کو سن کر تو رد میں ہم جناب اہل بیت اطہار کی شان میں بکنے لگے، ہم وہ نہیں۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کریم نے قرآن و حدیث نصیب فرما رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں یہ ظلم اور جہالت ہے کہ اہل بیت کی محبت کا معیار یہ سمجھا جائے کہ خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کی توہین شرط ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ کی عظمت و شان مسلم ہے، رسول پاک کے اہل بیت کا رتبہ اور زیادہ بلند و بالا رب نے بنایا ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، لیکن دکھ، غم، پریشانی اپنی جگہ، تقابل دیکھتے ہیں، عجیب عجیب فتنے، عجیب عجیب لوگ، اور مطلب ہے علم سے نہ بلد نہ ولد۔ کل پرسوں میں ایک سن رہا تھا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ایسی مخلوق اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئی قوم جو ہے وہ ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، ٹانگیں بھی اٹھاتی ہے اور واہ واہ کرنے میں پتہ نہیں کیسا کیسا۔ تو وہ بھائی عارف صاحب بیان ایک ذاکر صاحب، ان کو لکھا ہوا تھا بہت بڑے علامہ، اب وہ بیان یہ کر رہے ہیں، بیٹا جی عمیر سعیدی صاحب اب کہہ رہے ہیں جی وہ میرے پاس، میں نے اس کو موبائل میں علیحدہ سے پھر سیو کر لیا۔ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ جی میں نے جب سے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا۔ شیعہ عالم بیان کرتے ہیں میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا، میں بہت سرور میں ہوں۔ تو بھائی امجد صاحب میں نے کہا بھائی پتہ نہیں اس کیڑی شے پڑھ لئی بھائی جڑی ایسا نہیں پڑھی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس نے بیان کی وہ ہم نے نہیں پڑھی اور ہم پڑھ بھی نہیں سکتے اور پڑھنا چاہتے ہی نہیں، خاص کر میرے جوان بیٹوں آپ کے لیے یہ چیزیں۔ اب وہ حضرت کیا کہتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جی کیا فرمایا؟ کہا جی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ شیشہ لے کر آئیں گے اور اس شیشے کو گھر کی دیوار کے اندر لگائیں گے اور پھر اس شیشے کے ذریعے سے ساری دنیا کا نظارہ کریں گے۔ کہتے ہیں جی پھر اس شیشے کو چلانے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ، آگے عربی پڑھتے ہیں حضرت، کہتے ہیں قالا یقال لہا انٹینا۔ جی صوفی عارف صاحب حضرت کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا لوگ شیشہ لائیں گے یعنی ٹی وی گھروں کی دیوار پہ لگائیں گے، اس میں دنیا کے نظارے کریں گے، تو اس کو چلانے کے لیے چھت پہ لگائیں گے تو فرماتے ہیں یقال لہا، یعنی حضرت علی نے فرمایا یقال لہا انٹینا، جو چھت پہ لگایا جائے گا اس کو جڑے انٹینا کہا جائے گا۔ اب حضور عربی ہمیں پڑھتے 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 بڑھے ہو گئے، اور آپ بچے بھائی دنیا میں کائنات میں کسی شیعہ عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے اور کچھ نہ بولیں، اسے بولیں حضرت یہ جو انٹینا میں ٹے آئی ہے، یہ ٹے عربی میں آتی ہے، پہلے ٹے عربی کے الفاظ میں الف سے لے کر یا تک، بھائی یہ ٹے چے یہ یویں
یہ تو اردو کے الفاظ ہیں. اور یقال لہا ان ٹینا، کیسا عجیب ماحول ہے. میں تو یعنی میں پڑھ کے ہنسا بھی صحیح، دکھ بھی ہوا. تو کس بات، یعنی ہنسنا اس لیے ہے کہ چوڑ مارتے ہوئے بندے کو جی رانا اصغر صاحب کہتے ہیں نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. کچھ بندہ عقل تو ہی کام لے لیتا ہے. میں گل کیڑی کر رہا، میں کے الفاظ بیان کر رہا. بھائی عربی گرامر کی بنیاد، نحو کے علم کی بنیاد مولا علی نے خود رکھی. تو تم اس نحو کے اصول کے مطابق عربی گرامر، عربی لغت، عربی عبارت لاؤ. یقال لہا ان ٹینا لانے والے جلے کو اتنی نہیں سمجھ آئی کہ بھائی ٹے چے یہ پے یہ تو عربی میں آتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس لیے ہنسی آئی، رونا اس لیے آیا کہ یہ جہاں الزام لگا رہا ہے اس مولا علی کو رب نے کائنات کے اولیاء کا سلطان بنایا ہے، کائنات کے اولیاء کا امام، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھر کا مہمان، سیدہ زہرا کے سلطان حضرت مولا حسنین کریمین کے بابا جان. اور ان کی بارگاہ میں اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کی توہین، حیرت انگیز اور توہین آمیز کلمات کو گھڑ کے قوم کے سامنے سنانا، اور پھر خود حجت الاسلام کہلانا. جن کے رضوی صاحب حجت الاسلام کا عالم یہ ہے، پھر آگے شبیہ الحسن شاہ جڑا والے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا صورتحال ہوگی پیر اکبر صاحب. اس لیے میں بچوں سے کہتا ہوں، میرے پیارے بیٹوں اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رب نے ہمیں ایسے چبڑوں اور چلوں اور دلوں جیسا نہیں بنایا. رب نے ہمیں عقیدہ وہ عطا فرمایا ہے جو خدا کے قرآن والا بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان والا بھی ہے. لبیک تاجدار ختم نبوت. ہم یہ بتاتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اعلان فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے پیارے محبوب آپ فرمائیے کائنات والے لوگوں، میں مصطفیٰ نے تمہیں کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رب سے لے کر کائنات کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اللہ سے لے کر کائنات کی محبتیں عطا فرمائی ہیں. مگر میں تمہیں یہ کہتا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کسی شے کی غرض نہیں، مجھے تم سے کسی شے کی لالچ نہیں، مجھے مصطفیٰ کو تم سے کسی شے کی تمنا و تما نہیں ہے. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ مصطفیٰ کو راضی کرو، تم چاہتے ہو کہ میں مصطفیٰ کو خوش کرو، تم چاہتے ہو کہ میں مصطفیٰ کی محبت میں آ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں میں مصطفیٰ کی رضا مل جائے، تو پھر یہ ضرور کرو الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے پیار تم کرو، میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا خدا بھی راضی. لبیک. حضور میرے آقا نے پھر عملی ثبوت دیا. حضور اپنے در انور سے باہر نکلے نا جناب والا بھائی چودھری محمد اشرف صاحب، حضور اپنے در انور سے باہر تشریف لائے. سنی مسلمانوں، اپنے نظریات کو بھی میرے بیٹوں بچا کے رکھنا ہے. خاص کر میں جوان بچوں سے بات اس لیے کرتا ہوں، میرے بچوں بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے لوگ تمہیں آ کے آزمائیں گے،
بڑی بڑی کہانیاں سنائیں گے، بڑا بڑا جناب والا، بڑا بڑا بڑے بڑے عجیب طریقوں سے تمہیں پھسلایا جائے گا۔ تم نے کسی کی نہیں ماننی، تم نے اگر ماننی ہے تو خدا کے قرآن کی ماننی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کی ماننی۔ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، حضور اپنے در انور سے نکلے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے سیدھے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دو شہزادوں کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے سیدھے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، میرے مصطفیٰ کے بائیں ہاتھ مبارک میں حضرت امام حسین کا ہاتھ ہے۔ مسئلہ یہیں پہ رک جانا ہوگا، لالا اسلم خان جی مسئلہ سمجھ آئے گا۔ حضور نے سیدھے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے مسئلہ یہ سمجھا دیا، او یا حسین حسین کرنے والوں، تمہارا یا حسین کہنا تب مانا جائے گا جب حسین سے پہلے ان کے بڑے بھائی حسن سے پیار کرنے والے ہو گئے۔ اور یہ دنیا کائنات میں حافظ یوسف صاحب اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فقط میرا عقیدہ ہے، فقط آپ کا عقیدہ ہے، فقط میرے امام محمد رضا کا عقیدہ ہے، فقط میرے مسلک کے علماء اور عوام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم سچ یہی کہتے ہیں، یا حسین بھی اعلیٰ، واہ حسین بھی اعلیٰ، عزت حسین بھی اعلیٰ، رتبہ حسین بھی اعلیٰ، شان حسین بھی اعلیٰ، علم حسین بھی اعلیٰ، حسن حسین بھی اعلیٰ، کمال حسین بھی اعلیٰ، جمال حسین بھی اعلیٰ، مگر خدا کی قسم حسین اسی پہ راضی ہوتا ہے جس پہ حسن مجتبی بھی راضی ہو جائے۔ اچھا تسی دسو جا اس قوم نے بھی پوچھ لینا تے خود بھی غور فرماؤ۔ ہیں جی زمان صاحب دسو اے میرے مصطفیٰ کے ماننے والوں، سدھے ہاتھ دی شان زیادہ ہوتی ہے یا کھبے ہاتھ دا رتبہ زیادہ ہے؟ جی بھائی عارف صاحب، حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پکڑو۔ جی بیٹا شوکت صاحب، سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے پہنو، سیدھی طرف چل کے جاؤ۔ بھائی حاجی میاں یوسف صاحب پتہ یہ چلا سیدھے ہاتھ کا رتبہ زیادہ، اور پھر میرے اور آپ کے سیدھے ہاتھ کا کمال ہے تو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اور وہ بھی سیدھا ہاتھ ہے۔ حضور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا میرے مصطفیٰ جیڑے تیرے غلام صحابہ تے اہل بیت تیرے ہاتھ نال ہاتھ ملائی بیٹھے نے، انہوں نے گل دسو تیرے ہاتھ نال ہاتھ ملان والے حقیقت ظاہری دی اندر تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دے رہے نے، پر انہوں نے شان میں رب عطا فرما رہے ماں جدوں تک انہوں دا ہاتھ تیرے ہاتھ نال رہنا وے، سمجھن انہوں مصطفیٰ دا ہاتھ بھی میسر آ رہا وے، خدا دا ہاتھ بھی نصیب ہو رہا وے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا سونا تیرا ہاتھ اتنی شان والے جو میں رب اس نو اپنے ہاتھ ہون دا رتبہ دے کمال بے عطا فرمانا۔ اور جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے اس ہاتھ دے اندر اگر امام حسن مجتبی دا ہاتھ آوے اسی آکھاں گے حسین تیرے مقدرہ نو کل بھی سلام، تیرے نصیبہ نو اج بھی سلام، مگر خدا دی قسمیں حسین نالو پہلے اس حسن نو اس واسطے سلام ہے جو میرے مصطفیٰ نے سدھے ہاتھ وچ ہاتھ حسن دا نپیا ہے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت
زور نال بولو تاجدار ختم نبوت حضور گھر تو تشریف لے آئے، در انور تو باہر آئے، پیارے بھائی پیر فاروق صاحب سیدھے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں میں یہ نہیں کہہ رہے حاجی حنیف صاحب الٹے ہاتھ میں، کیونکہ الٹا تے نسبت مصطفیٰ نال ساڑی غیرت ہی نہیں ملدی، با لفظ ہلکا ہوئے بارگاہ مصطفیٰ دی ہوئے، اس واسطے دائیاں اور بائیاں اے ادب دے الفاظ استعمال کرنے تے دسنے کائنات اندر اگر بارگاہ خدا کا ادب ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، بارگاہ ابو بکر عمر عثمان علی کا حیا ہے، بارگاہ صحابہ کا ادب ہے، بارگاہ اہل بیت کا حیا ہے، تو خدا کی قسم فقط اہل سنت کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ جی 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 فرمایا سیدھے ہاتھ میں میرے آقا نے امام حسن کا ہاتھ، بائیں ہاتھ مبارک میں حضرت امام حسین کا ہاتھ، تو پتہ چلیا امام حسن کا رتبہ بلند۔ بھائی تنویر صاحب ہوں میں آپ ویرانوں میں پوچھنا ہے دنالے اس ٹولے نوں یاد کران، اے دسو امام حسن کدوں پیدا ہوئے؟ کوئی تا بولو، پتر شبیر صاحب کو جو تمتی رولو، نہیں نہیں نہیں، پھر اتنا ضرور رکھاں گا اتھے آنا یا سنیا دے کول تقریر سنن جانا، خاص کرنا ہوتے دا محرم نو ہوتے نہیں جانا، جیڑا کھے میں تو علی پاکتا ذکر سنا ذرا صلوات دی چھالا ہے، ادھر نہ جایا جے، کیوں جی یاسین صاحب، کیوں جی رضا صاحب، چاول چھاپر اندر ہل دے تیرے ہاتھ وچ نظر نہ آون، چاولا دی پلیٹ اتے وکدا سنی نظر نہ آئے، گل سن تے سنی کولو سن تے سنیاں وچ بھی چبڑا کولو بچ، انہاں دی گل سن جنہاں نوں رب نے غیرت ایمانی بھی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ نال وفاداری بھی عطا فرمائی ہے۔ جی حضور حضرت امام حسن کب پیدا ہوئے تو انہوں میں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ او جڑا ٹبر زیادہ جناب اہل بیت نہ پیار کرنے والا ہے انہوں انہی اس پاسے کوئی نہیں، تو عرض کر رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبہ 15 رمضان المبارک 4 ہجری یا 5 ہجری روزیاں دی 15 تاریخ نو پیدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ چلو اے ہی دسو جا امام حسین کدوں پیدا ہوئے؟ پیدا ہونا پہلے ہوندہ وے یا شہید ہونا پہلے ہوندہ ہے؟ یہ تو سارے انہوں پتہ ہے نا پہلے پیدا ہونا میں، پیدا ہون تے جشن بھی کوئی نہیں، پیدا ہون دا خیال تے فکر بھی کوئی نہیں، شہادت پاک آ گئی ہے، شہادت دا دکھ اپنی جگہ، مگر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ شعبان دی 3 تاریخ 5 ہجری یا 4 ہجری نو پیدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ یاد تو انہوں پھر بھی کوئی نہیں رہنا، لیکن چلو تسی تے یاد کرو نا جناب، اگے بڑھئے۔ حضرت میرے آقا تشریف لے آئے، سیدھے ہاتھ اندر حضرت امام حسن، بائیں ہاتھ مبارک اندر امام حسین، مسجد نبوی اندر صحابہ کے جمع غفیر میں ان میں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں امام حسن کو لا
لائے، امام حسین کو لائے، منبر کریم پر کرم فرما ہوئے، صحابہ پاک کے سامنے رخ انور کیا۔ اب حضور نے خطاب فرما کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ جو میرے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے یہ میرا حسن ہے، یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرا حسین ہے۔ پتہ چلیا مسجد دے اندر صحابہ دے جلسے اندر صحابہ دے اجتماع دے اندر حسن دا رتبہ بیان کرنا، حسین دی شان بیان کرنا، اے مصطفیٰ دی سنت سن کے خوش ہونا، ابو بکر صدیق دی سنت۔ بھائی محترم اشفاق صاحب اگر مسئلہ ہوتا حضور تو میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو بکر کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ اپنی گل کرو، عمر کھڑے ہو جاتے، حضور اپنی شان دی گل کرو، حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے، اپنی گل کرو۔ نہیں، سارے صحابہ حضور کے پیارے نواسوں کا ذکر سن کے خوش ہو کر بتا رہے ہیں، ذکر حسین ذکر حسن سنانا مصطفیٰ کی سنت ہے، سن کے خوش ہو جانا غلامان مصطفیٰ کی ادا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے شان بیان فرمائی، حضور نے دونوں کا رتبہ بیان فرمایا، یہ میرے حسن ہے یہ میرے حسین ہے۔ جی حضور لائے ہیں، آپ بتائیے کیا حکم؟ فرمایا جو میرے حسن سے محبت کرے، سبحان اللہ بول دے آؤ، جو میرے حسین سے پیار کرے، وَأَبُوهُمَا جو ان دونوں کے ابا جی مولا علی سے پیار کرے، وَأُمِّهِمَا جو ان دونوں کی اماں سیدہ زہرا سے پیار کرے۔ جی یا رسول اللہ ہون کی حکم ہے، انہاں دوواں نال بھی پیار، انہاں دی ابا جی نال بھی پیار، انہاں دی اماں جی دا بھی حیا ہون کی۔ فرمایا اس نو اے بشارت کانا مائیا درجتی فی الجنہ، او دنیا دے اندر رہندیا ہویا میرے حسن نال بھی پیار کرے، میرے حسین نال بھی پیار کرے، انہاں دوواں دے ابا جی دا بھی ادب کرے، انہاں دوواں دی اما جی دا بھی حیا کرے۔ جنت وچ صرف نہیں بلکہ جنت وچ بھی جائے گا، مصطفیٰ دے درجے اندر رہن دا شرف بھی پائے گا۔ لبیک حضور کے ساتھ رہنا، حضور جنت مل جائے، شاہ جی جنت مل جائے، خدا دی قسم جنت دی راہ مل جائے، اور جنت دی گرد راہ مل جائے، جنت والے راہ وچ اڈن والی مٹی بھی مل جائے، اوہی بڑی نصیباں والے انو ملنی ہے۔ تے پھر جنت دی اندر جنت دے محلات، جنت دے مقامات، جنت دی کمالات، جنت دے میواجات، جنت دے انہار، جنت دے کمالات، جنت دیاں شاناں، جنت دیاں عزتاں، تے او بھی کائنات دے عزتاں والے مصطفیٰ دے نال ملن گیا کدوں جے من وچ حسن بھی وس جائے، دل وچ حسین بھی آ جائے، دل دماغ اندر علی سونا بھی آ جائے، دل دماغ اندر سیدہ زہرا دا حیا جائے، جنت جانے جنت وچ لے جان والا مصطفیٰ جانے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یہ سارے کے سارے چار تن تے پنجویں میرے مصطفیٰ غلام قادر صاحب انہاں نال پیار تے جنت دے درجات، جنت دے کمالات، اس قدر اتھے رکیے بینہ نال پیار ہے کیے تے فی الحال اتنا ہی آکھاں گا۔ سرکار حضرت امام حسن کا بھی ذکر کیا جائے،
جائے، مولا حسین کا بھی ذکر کیا جائے، اور میرے آقا مولا علی کو بھی یاد کیا جائے، حضور سیدہ کائنات کا بھی ادب کیا جائے، پھر وہ جنت میں جائے گا، حضور کے ساتھ رکے گا۔ مسئلہ میرے محبوب دے نال رہنا، جنت وچ رہنا۔ قبلہ سیفی صاحب اتتائیں ہو سکتا ہے نا جی بندہ گناہ تو پاک ہو جائے۔ جی بیٹا علامہ عثمان صاحب جنت میں رہنا، میرے آقا کے پڑوس میں رہنا، اتنے ہوئی رہ سکتا ہے جڑا گناہ تو پاک ہو جائے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا حسن نال پیار کرے، میرے آقا حسین نال پیار کرے، او گناہ تو پاک ہو جاندہ وے۔ پر عدنان صاحب ضرور عرض کریں گے پیار والا انداز کیسا؟ چھریاں مار کے پیار نہیں، وال پٹ کے پیار نہیں، گربان پھاڑ کے پیار نہیں، انڈا نیما چینج جناب والا ہو کے پیار نہیں، گھوڑے کھوتے دے تھلوں لنگ کے پیار نہیں، کھوتے دیا گھوڑے دیا پیرانوں چوم چاٹ کے پیار رسید نہیں۔ سنیے مہربانی کرو، پکے رہو اپنے نظریات پہ، تواڈے جی اللہ دی قسم صاف نظریہ کو۔ گھوڑے دے تلو لگنا کمال نہیں، گھوڑا رب نے بنایا ہے اتے چڑھن واسطے۔ وہ ہمارے میرے استاد ہیں حضور قبلہ سیدی و سندی مولانا عبدالتواب صاحب اچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ، مناظر اعظم، بہت بڑے عالم تھے، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے کچھ عرصہ پڑھا۔ وہ بیان فرما رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی تسی کہندے ہو بھائی اے ٹولا گھوڑا کٹ دا 9-10 7 نو تے گھوڑا تا تسی بھی کٹ دے ہو۔ ہیں جی طارق صاحب زہر صاحب آکھنے لگے گھوڑا تسی بھی کٹ دے ہو۔ استاد فرمایا با کدوں تے بھائی شوان صاحب وہ آکھنے لگے جی 12 ربیع الاول نو تسی نہیں گھوڑا کٹ دے، تسی بھی اٹھ لے کے بازار جا جاندے ہو، گھوڑے لے کے بازار جا جاندے ہو، پر بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے نا۔ ہیں جی رضوی صاحب بڑے دیا گلاں بھی بڑیاں۔ استاد فرمایا بھائی یہ بات ٹھیک ہے، پر تمہارا گھوڑا لے کے آنا اور ہمارا گھوڑا لے کے آنا اتنا ہی فرق ہے جتنا گھوڑے دے کتے وچ فرق ہے تے گھوڑے دے تھلے وچ فرق ہے۔ انہاں کہا جی اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا گھوڑا اسی بھی لے آنے ہیں بازار تے گھوڑا تسی بھی لے آنے ہو، پر تسی گھوڑے دے تھلو لندے ہو، اسی گھوڑے دے کتے چڑھ کے آنے ہیں، فرق تو ہویا کہ کوئی نہ۔ لہذا گھوڑا آپ بازار میں لے آنا، گلی میں لے آنا، روڈ میں لے آنا، پارک میں، گراؤنڈ میں، بھگانے میں لے آنا، یہ تو میرے آقا کریم نے خود فرمایا اپنی اولاد کو گھوڑا سواری سکھاؤ، اپنے اولاد کو گھوڑے پہ بھاگنا، گھوڑے کی ریس سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اسلحہ چلانا سکھاؤ، اپنی اولاد کو پانی میں تیرنا سکھاؤ۔ حضور گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑ لانا تو میرے مصطفیٰ دی سنت بھی یہ، حکم بھی یہ، پر گھوڑے دے تلو لگنا یہ کسی نبی دی بھی نہیں، کسی صحابی دی بھی نہیں، خدا دی قسم مولا علی تے پنجتر باغ تے اہل بیت بھی ایک طریقہ نہیں۔ لہذا پتہ ہے چلیا گھوڑے تھلو لگنا ہو رہے، گھوڑے اتے چڑھ کے سیر کرنا ہو رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال اہل بیت سے محبت یہ نہیں، الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاچا جی علادتہ صاحب سنیاں دی کتاب وچ بھی موجود، شیعہ دی کتاب بہت بڑی منتہی الاعمال علامہ عباس قمی لکھ دے حضور میرے آقا تے تواڈے آقا تے کل کائنات دے مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کرم فرما ہے۔ حضور بندہ آئے نا جناب والا مولانا عبداللہ
مولا صاحب بندہ چنگا جناوے چنگا سونا تے ستھرا جناوے حضور مسجد نبوی میں بوٹا صاحب اس حال میں آیا ہے میرے حضور کرم فرما رہے ہیں حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں مسجد وچ آیا بھی ہے آن والے دی آن دی چش بھی آ گئی ہے حضور مسجد نبوی میں بندہ بڑا اعلیٰ صحت مند جوان آیا آنے کا انداز میرے مصطفیٰ نے مشاہدہ فرمایا آنے والا کس حال میں آیا فرمایا اس پھر توجہ آن والے نے سجے موڈے ہوتے امام حسن نو اٹھا رکھے آئے تے کھبے موڈے ہوتے حسین نو چا رکھے آئے ہاں آن والا جناب والا ہون میں کھبا موڈا آٹھ گیا ماں مصطفیٰ کی باری میں نے کھبا بھی نہیں کہا الٹا بھی نہیں کہا یہاں معنی اور ہے اس لیے بولا ہے تاکہ مصطفیٰ میں فرق رہے غلام مصطفیٰ میں فرق رہے حضور آنے والا ایک کندھے پہ امام حسن مگر سیدھے کندھے پہ امام حسن مجتبی کو اٹھا کے لایا اس کندھے پہ امام حسین سید الشہداء کو اٹھا کے لایا میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والا منظر مشاہدہ فرمایا مگر حضور نے جب دیکھا آنے والے کا انداز ذرا اور جدا ہے سدھے موڈے ہوتے حسن مجتبی کرم فرمانے کھبے موڈے ہوتے حسین سید الشہداء جلوہ نمانے کہ آن والے دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں پیاں بہندیاں نے ہنجواں دا دریا جاری ہے میرے مصطفیٰ نے کلمات عطا فرمائے سنیوں کا اہل بیت سے پیار یہ ہے جناب والا اہل بیت سے عقیدت یہ ہے سجنوں حضور حضرت امام حسن سیدھے کندھے پر حضرت امام حسین الٹے کندھے پر تشریف لا رہے ہیں آنے والا آنسو بہا رہا ہے میرے مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا اوے آن والے ایک غلط دسنا ساری کائنات دے حتیٰ کہ جنت دیا وارسانو موڈیاں تے چاہ کے رونا کیوں ہے ہون تے چاہی دس تو حسدہ لگایا اللہ ہون تے بولو سبحان اللہ ہون تے چاہی دسی نہ تیری خوشی دا حال جدا ہوندہ ہون تے چاہی دسی نہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوندیاں کیوں فرمایا تو جنت دیا سردارانو چک رکھے آوے جنت دیا مالکانو اٹھا رکھے آوے حتیٰ کہ فرمایا زمین و سما ارض و سما جنت دی ملکیت وچ خود خدا نے عطا فرمائی ہے او حسن بھی تیرے موڈیاں تھے حسین بھی تیرے کندھے تھے پھر رو رہے ہمیں ہن رونا تے بندا نہیں نا چاہیے سی تو ہسدا ہونا مگر آن والا ہاتھ بند کے کہندے حضور جی وجہ اتنی عجیب ہے اس واسطے رو رہے ہوں فرمایا دس کیوں پیا رونا آندہ حضور رونا اس واسطے ماں انہاں نو کندھیاں تے انہاں نو جس وجود تے اٹھا کے رکھے ہوئے اٹھان تو پہلے میرے کو بہت بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے بہت بڑے گناہ ہوئے نے بہت بڑے فسق ہوئے نے بہت بڑے فجور ہوئے نے بہت بڑے ظلم ہوئے نے بہت بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں اپنے آپ نال بڑے بڑے گناہ کیتے نے رو اس واسطے رہا میرے آقا کریم نے فرمایا حاجی حنیف صاحب مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی منی اب تو اپنے آپنا ظلم کیتا ہے منی اب تو اپنے آپنا زیادتی کیتی منی تیرے کو گناہ صغیرہ کبیرہ سری جہری زہری باطنی چھوٹے بڑے ہو گئے ان رو تیرے ہیں ٹھیک ہے مگر توجہ انہاں تو مانو پھر موڈیاں تے کیوں چکے ہاتھ بن کے کہنا سونیا اس واسطے انہوں کندھیاں تے اٹھایا وے میں سمجھنا ماں جڑا وجود گناہاں نال گندا پر گندا ہو جائے او دے وجود نال حسن نو بھی نسبت ہو جائے حسین نو بھی نسبت ہو جائے رب انہاں دوواں دے صدقے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا وے لبیک تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک
اللہ اللہ حضور دے غلام ہو میرے آقا نے حضرت نے فرمایا اچھا اے دونوں موڈیاں تے اٹھا کے لے آنا فرمایا کوئی نیکی کر دوں موسیٰ کے حضور کیڑی فرمایا نماز پڑھتا روزہ حج زکاة صوم صلاة قرآن درود مسجد آنا جانا نفل اے کے کی تئی او چاہی دسی مسیحتے اج والے دوسرے یار اج ایاک نعبد و ایاک نستعین تجھ ہی سے مانگیں گے تو ہی دے گا او جی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں معافیاں دین والا اچھی آنکھنے خدا دی قسم اللہ تو علاوہ معافیاں دین والا کوئی نہیں مگر میرا رب معافیاں انہوں دیندہ وے جے دے من وچ حسن بھی بس جائے حسین بھی آباد ہو جائے مگر ہمیں بھولنا جو نہیں رہنا ہمیں چکرہ وچ نہیں رہنا بیسترے چاچا لوٹے کھنگھال مر بھی جامے گا کچھ نہیں بڑھن والا بڑھنا او تو ہے جدو خدا نے بڑھانا ہے تے خدا دی بارگاہ وچ او تو بڑھنا ہے جدو مصطفیٰ نے بڑھانا ہے تے مصطفیٰ نے او تو بڑھانا ہے جدو من وچ اہل بیت دا پیار بھی ہوئے گا محبت بھی ہوئے گی ہولی جیا چلو اچھا جیا حضور میرے آقا کریم نے فرمایا کیوں جی نہیں یوسف صاحب فرمایا انہوں نے موڈر جا کے رونے اسا کہ جی پہلے گناہ بہت ہوئے فرمایا نیکی کردہ نماز روز حج زکاة پتہ اے لگیا بس ساری عبادتاں اپنی جگہ پر حدیث لکھن والے نے الفاظ اختیار کیتے کہتے جب حضور نے فرمایا نہ کوئی نیکی کرتا اس نے کہا جی کیا کرتا حضور نماز روزہ حج زکاة صوم صلاة یہ ساری عبادتیں آلہ ہیں مگر اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور اس وقت آپ کے پاس آنے والا غلام یہ سمجھتا ہے حسن کو اٹھانا اور حسین کو چاہ کے لے آنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے حسین کو کندھوں پہ بٹھانا حسن کو کندھوں پہ اٹھانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا تو سمجھنے اے دے وجہ گناہ معاف ہوں اسا کہ حضور تو آپ پہ ہی تا دسے آوے آئے آئے تو آپ پہ ہی تا دسے آوے حضور کی میرے آقا فرمایا میں کی دسے اسا کہ حضور تو آپ ہی تا دسے ان الحسنات یذہبن السیئات یا رسول اللہ تو سارا بڑا قرآن سانو سنائے 12 سے 12 دسے آئے سورت ہود اندر رب نے فرمایا ہے بندہ جدو نیکی کر دے نیکی دی وجہ نال رب او دیاں گناہانوں مٹا چھڑ دے تے تو آپ ہی تے دسے رب فرماندا ہے من عمل من الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جنہیں زور نال میں پہ پڑھنا بولو نا سبحان اللہ میں تے پھر بھی ٹرنا ہے علی اور جگہ بھی کئی جگہ بیانات تو آٹے بھی جو جس شامی تقریر تے جانا ہے وہ نہ بولے باقی اچھا بولو سبحان اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل سیئاتہم حسنات سونے رب نے جو آکھیا جڑا بندہ توبہ کرے ایمان لے آوے مڑ عمل صالح کرے رب اس دیاں گناہاں والی جگہ تو گناہ مٹا چھڑ دے نیکیاں درج فرما چھڑ دے
سونے اس واسطے انہوں اٹھایا میرے نزدیک ایسی نیکیے میں سمجھنا حسن میرے کندھے تے حسین میرے موٹے تے حضور ہاتھ بھی پکڑ سکتے سی ہیں جی پیر اختر صاحب اکبر صاحب ایتھے ہونے باو اختر صاحب انہاں دے شہزادے بیٹھے ہاتھ بھی پکڑ سکتے سی موٹے تے کیوں چاہے آوے ہاتھ بھی تیرے دعویٰ صاحب پڑھ گیا موٹے تے چاہے تانجے ایتھے حسن تے حسین ہومن فیض حسن دا انج فیض حسین دا انج ہاتھ حسن حسین دے سر نو لگے سارا وجود گناہاں تو پاکے سارا وجود گناہاں تو پاکے ان الحسنات یوں کہا کرتے ہیں اہل سنت شان اہل بیت اسی انج کر کے دسنے ہاں اسی نو 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 تے نو نو جی ہنج ہویا تے انج ہویا او جی دوپٹے اتر گئے تے پیروں لے گئے استغفر اللہ انج نہیں پہ دسنے ہاں اسی مولا امام حسن دی شان پہ دسنے ہاں امام حسین دی شان پہ دسنے نال خدا دا قرآن بھی پہ پڑھنے مصطفیٰ دا فرمان بھی پہ دس رہے یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں عقیدہ اہل سنت ہے حضور میرے آقا کریم نے تکیا تے فرما اچھا اس واسطے چاہ کے لے آیا میں اسا کیا جی حضور اب حضور فرما سکتے تھے نا اے تو بدعت کیتی ہے رانا افضل اصغر صاحب حضور فرما سکتے یہ مولوی دی بندی بھابی بریلوی شیعت ہے نہیں نا وڈیرے نو ویکھے تے ڈر جائے غریب نو ویکھے تے چڑھ جائے یہ تو میرے مصطفیٰ ہے ما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی حضور کی زبان ڈرن والی نہیں گھبران والی نہیں تاریخ بھی پڑھیے تھا بھی آندہ ہے سارے جہان دے یہودی کٹھے ہو گئے مدینہ پاک تے حملہ آور ہو گئے مشرک بھی کافر بھی انہاں رل گئے مولا علی فرماندے نے خندق بھی بن گئی خندق دے پار سارے جہان دے کافر اور آر صاحب اہل بیت میرے مصطفیٰ کھڑوتے ہوئے سارے نال بڑا کافر اگے آ کے آکھن لگا تواڈے وچ سارے نالوں جڑا دلیر اگے آوے مولا علی فرماندے نے میں بڑھن لگا مصطفیٰ نے فرمایا علی پیچھے ہو جا انہاں کہ بس سارے نالوں بڑا دلیر اگے آوے کائنات دیاں دلیراں وچوں جس نو رب نے دلیر بنایا ہے او محمد مصطفیٰ اگے ہوے گا حضور میرے مصطفیٰ دیاں شاناں اہل بیت رتبے تے کمالات نے اختصار والے پاسے پڑھیے تے اختتام حضور نے نہیں فرمایا میں سونیا اے کیڑا کم کیتا ہی حسن دی وجہ نال معافی چاہ رہے ہیں حسین دی وجہ نال معافی چاہ رہے ہیں کوئی نہ لبنو نمازاں پڑھ نہیں مولا دی قسم کتاب وچ لکھے ہے جس ویلے میرے آقا حضور دی بارگاہ وچ اس آکھیا حضور حسن نو لے کے آیا حسن نو لے حسین نو لے کے معافی ہو جائے حضور نے اگوں اونوں اللہ دا قرآن سنایا وے اچھا حضور نے فرمایا تو چنگا کیتا ہے جیڑا کم تو کیتا ہے اچھا اے دس اگلا جملہ فرمایا اے دس حسن نو بھی اٹھا لے آئی حسین نو بھی اٹھا لے آئی پھر لے کے میرے کولے کیوں آیا بھائی گلزار صاحب لمبی روایت میں مختصر کر رہا ہوں یہ کل لفظ دے رکے ربی تے شکر الحمدللہ اسا کیڑا پین کے لے آکے علم بیان کرنا رب دی رحمت حضور دا صدقہ والدین دیاں دعواں سائیاں دی نگاہ وے الحمدللہ ہم ایک جملے تے لگے ربی تے شام ہو جائے تامی انشاءاللہ پریشانی کوئی نہیں بہرحال عرض پیا کرنا میرے محبوب علیہ السلام فرمایا حسن نو چالے ہی بڑا سونا عقیدہ دیتا ہی حسین نو چالے ہی بڑا اعلیٰ عقیدہ دیتا ہی گناہ معاف ہوندے
نماز دی وجہ نہ، روزے نہ، حج نہ، زکات نہ، صوم نہ، صلاۃ نہ، اذان نہ، اقامت نہ، صدقے نہ، خیرات نہ، قرآن نہ، تسبیح نہ، درود نہ، ذکر نہ، استغفار نہ، اوراد نہ، وظائف نہ، ساری نہ معافی ہوندی ہے۔ لیکن سونیا تو اے بھی عقیدہ دے دیتا ہے حسن نال پیار کریے تامی رب معاف کر دیندا، حسین نال پیار کریے تامی بخشش اللہ عطا فرما چھڑنا۔ یہ بھی بیٹا اجمل صاحب عقیدہ میرے مصطفیٰ کے سامنے، پر حضور فرمایا جی چائے لے تے سمجھ گیا معافی ہو گئی بیٹا فاروق صاحب، پھر حضور فرمایا میرے کول کیوں لے کے آندئی اور کسے پاسے لے جاندا؟ اس کہ حضور نواسے بھی تواڈے شان والے پر تواڈے کول تاں لے آیا گل بننی تے تواڈے کول ہوئی ہے۔ ہاں جی بیٹا عمران صاحب اس صحابی نے جو پہلے کی غلطیاں دہرا رہا ہے، کہاں پہلے جو مسائل تھے ان کی معافی کے لیے حسن حسین کو حضور فرمایا میرے کو کیوں لے آندے؟ اس کہ حضور گل اس واسطے پہ نواسے تواڈے وسیلہ انہاں دا تواڈے کول تواڈا وسیلہ۔ اب آخری آیت حضور نے فرمایا سونے جڑا کم کیتا ہی چنگا۔ اب میرے مصطفیٰ نے آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ فرمایا آن والے جتنے بھی ظلم ہونا، جیسے بھی ظلم ہونا، جدوں بھی ظلم ہونا، جس ویلے بھی ظلم ہونا، جیسے بھی گناہ ہونا، میرے کو آیا میں اللہ سونا اے اعلان فرماندا ہے سونیا تیرے کو آ جان معافیاں میں دے دیواں گا۔ فرمایا آن والے حسن نو بھی لے آئے، حسین نو بھی لے آئے، مصطفیٰ دے کول بھی آ گیا میں جا تینوں رب نے بھی ماں فرما چھڑے، محمد مصطفیٰ نے مور لا کے دس چھڑے، کانا مائیر درجتی فی الجنہ، رب نے تیرے سارے گناہ ماں فرمائے نے، جنت جانے جنت وچ لے جان والا مصطفیٰ جانے، عطا فرمان والا آپ خدا جانے۔